یقیناً آپ نے بڑے بڑے نام سنے ہوں گے. وہ اگر بڑے بنے ہیں تو کس لیے بنے ہیں؟ میں ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے صرف دو ناموں کی مثال دوں گا: مدر تریسا اور عبدالستار ایدی. دونوں ملکوں میں دو آئیکنز ہیں. بڑے بڑے امیر لوگ بھی ان ملکوں میں گئے ہیں. ہمارے ملک پاکستان میں 35 رچ فیملیز ہیں جن کے بہت زیادہ جائیدادیں بھی ہیں، کارخانے بھی ہیں. آج ان کو کون یاد رکھ رہا ہے اتنے اچھے ناموں سے جتنا عبدالستار ایدی کا یاد رکھا جاتا ہے؟ کیوں؟ اس نے انسانیت کی خدمت کی. آپ لوگ بھی انسانیت کی خدمت کریں، پھر دیکھیں کہ اس میں کتنا مزہ ہے. دوسری ایک اور چیز جو کہ بدقسمتی سے فیڈ ہو رہی ہے، دیٹ از ٹالرنس اینڈ فاربیئرنس. ہم لوگوں میں ٹالرنس نہیں رہی. اگر ہم ایک بات کرتے ہیں تو ہمارے خیال میں وہی بات جو ہے سب کو ماننی چاہیے. 40 سال سے ہمارا پورا ریجن ایک انڈکلیئرڈ وار سے گزر رہا ہے. چند سال پہلے ایسے اچھے موقع پہ تو اس کا ذکر کرنا نہیں چاہیے، لیکن بچے کچھ حقیقتیں بڑی تلخ ہوتی ہیں. 16 دسمبر 2014 APS پشاور میں جو ہوا وہ کیا تھا؟ طالبانائزیشن کا گن تھا. وہ کیوں؟ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو اسلام ہمارا اسلام ہے، جو کہ یقیناً محبت والا اسلام نہیں ہے، اگر وہ اسلام تم نہیں مانتے تو تمہیں ہم بالکل ختم کریں گے، کیونکہ اور کسی کو رہنے کا حق ہی نہیں ہے. ہم لوگوں میں اور ان میں فرق ہونا چاہیے. بچے، آپ لوگ لائک قائد اعظم یونیورسٹی، دس از منی پاکستان. کیونکہ پاکستان کے کونے کونے سے بچے آپ یہاں آئے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو جانیں، ایک دوسرے کو محبت دیں. یہ صرف لارنس کالج کی حدود تک نہیں ہونا چاہیے. کل آپ لوگوں نے اپنے اپنے علاقوں میں جانا ہے، وہاں یہ محبت لے کر جائیں. ڈائیورسٹی ہے اس ملک میں، ڈائیورسٹی کے ساتھ لوگوں کو قبول کریں. ہر ایک کا اگر کلچر ہے اسے اپنائیں. وہ آپ کا کلچر ہے، وہ پاکستان کا کلچر ہے. ہماری بدقسمتی، اور اس میں ایلیٹ انسٹیٹیوشن کو میں ذرا زیادہ الزام دیتا ہوں، ہم لوگ اپنے بچوں کو ولیم ورڈسورتھ، شیکسپیئر اس طرح ازبر کراتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے خوشحال اور رحمان کو بھی پڑھا ہے، کبھی آپ نے بابا فرید کو بھی پڑھا ہے جو کہ محبت کا سبق دے رہا ہے، کبھی بلے شاہ کو بھی آپ نے پڑھا ہے. وہ صرف ہیر رانجھا کی کہانیاں وارث شاہ کی نہیں ہیں، اس میں محبت ہے. کبھی آپ نے سندھ میں شاہ لطیف کو بھی پڑھا ہے یا پڑھایا ہے. بچوں، اپنے آپ کو پہچان. ڈائیورسٹی اگر ہے تو اس ڈائیورسٹی میں محبتیں ہیں، اس ڈائیورسٹی میں ایک مزہ ہے. لیکن وہ مزہ تو ہمیں تب آئے گا جب ہم اس کو پڑھیں گے، جب ہم اس کو سمجھیں گے اور جب ہم اس کو جانیں گے. ہیومینٹی پہ زیادہ سے زیادہ زور اس لیے ہے کہ آپ یہاں سے جب باہر جاتے ہیں تو جو ٹاٹ پہ بیٹھے ہوئے اسکول والے بچے ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں، وہ بھی آپ جیسے بچے ہیں. ان کو یا ان کے والدین کو یہ اپارچونٹی کہ وہ آپ سے کم درجے والے ہیں نہیں، وہ بھی آپ کے برابر کے شہری ہیں. ان کی بھی سیلف رسپیکٹ ہے. اگر آپ اپنی عزت کروانا چاہتے ہیں، اپنی عزت کروانا جانتے ہیں، آپ ان لوگوں کی بھی عزت کریں. دیکھیں وہاں سے آپ کو جتنی محبت ملے گی آپ اس سے کئی درجے زیادہ ایزی فیل کریں گے، جو آپ ان سے ویسے ریلیٹ نہیں کر پاتے جس طرح وہ کرتے ہیں. کرپشن، جو کہ ایک ناسور کی طرح پاکستانی معاشرے کا حصہ بن چکی ہے، کینسر بن چکی ہے ہمارے بدنوں میں. اب آپ بچے کہتے ہوں گے کہ 4 سال کا بچہ 8 سال کا بچہ یہ سر کیا کہہ رہا ہے کہ کرپشن میں کیسے کرپشن سے نجات دلاؤں گا.
بچے آپ کر سکتے ہیں. I have evidence to prove. I am a student of history and if I talk, I can provide you an evidence. چند سال پہلے قائد اعظم یونیورسٹی میں ہمارے ورکشاپ کا انچارج تھا. اسے کالونی میں گھر ملا. اس نے جس طرح عام طور پہ ہوتا ہے پاور ایبیوز کی, مس یوز کی اپنی پاور, اور ورکشاپ سے سرکاری چیز مفت میں بنوا کر بیڈ وغیرہ اپنے گھر لے آیا. ہم لوگوں کو تو پتہ نہیں چل رہا تھا, لیکن اس کی اپنی فیملی, اس کے اپنے بچوں کو پتہ چل رہا تھا. اس کا ایک بیٹا تھا 10 years old. 5 دن متواتر ان کے گھر سے لڑائی کی آوازیں آتی رہی. بعد میں پتہ چلا کہ بچے نے بستر اس چارپائی پہ سونے سے انکار کر دیا. 10 سال کا بچہ باپ کو سبق سکھا رہا ہے کہ بابا یہ جو ہے تو یہ کرپشن سے آیا ہے, کیونکہ یہ سرکاری چیز تم میرے گھر کیوں لے آئے ہو, تم نے پیسے نہیں دیے, تم نے فرنیچر میرے لیے بازار سے نہیں خریدا, تم نے یونیورسٹی کا فرنیچر بنوایا ہے. ہی فورسڈ ہز فادر کہ وہ سارا فرنیچر گھر سے نکالے واپس, اور سبق تھا اس میں, نہ صرف اس کے لیے بلکہ ہم سب کے لیے, آپ کے لیے. مجھے پورا یقین ہے اس بچے کا نام اسامہ ہے. ہی از ناؤ اے گرون اپ چائلڈ. اسامہ کی طرف آپ اپنے باپوں سے پوچھیں گے کہ بابا یہ ناجائز کی کمائی تو نہیں ہے, تو وہ اگلی دفعہ کرپشن کرنے سے پہلے 4 دفعہ سوچیں. تو آپ ہاربنجر بن سکتے ہیں اس چینج کے. تو یہی کچھ باتیں تھی جو آپ سے شیئر کی. بات پہ ختم کروں گا کہ انسانیت کی خدمت جو ہے یہ این عبادت بھی ہے, اور انسان کی قدر کرنا سیکھیں, ٹالرنس اپنے میں پیدا کریں, اور یقیناً آپ ایک اچھے پاکستانی بن سکتے ہیں, آپ ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں. اور آخر میں آپ سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے پیشنس شیئرنگ دی. اللہ حافظ. پاکستان آئے. To have with us today Professor Dr. Syed Waqar Ali Shah as the chief guest on this very important day when we are observing and celebrating 23rd March Pakistan Day. I welcome him wholeheartedly, most sincerely, and not only him, but I was really very happy, and it's a pleasure for us to have his wife, Mrs. Waqar, his 3 daughters, as well as the son. We are extremely happy and grateful that all of you came. Thank you. And Dr. Saab also mentioned that he would like to come again. Or this is an open offer from my side and from everyone sitting here, Dr. Saab. آپ کو اور آپ کی فیملی کو ایک اوپن انویٹیشن ہے کہ آپ صرف 23 مارچ کو ہی نہیں, جب بھی آپ تشریف لانا چاہیں, کالج میں آ کے وزٹ کرنا چاہیں, رہنا چاہیں, تو آپ کے لیے اوپن انویٹیشن ہے. بڑی خوشی سے آئیے, ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ اگر آپ تشریف لائیں. میرا خیال ہے یہ ہماری آج بڑی خوش قسمتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب جیسے اتنے تجربے ہمارے درمیان موجود ہیں, اور انہوں نے اتنی خوبصورت اور اہم جو گفتگو کی ہے, بات چیت کی ہے آپ سب سے, اس کا میں نہایت ہی شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب کے لیے.
بہت ہی انہوں نے اہم باتیں کی ہیں اپنی گفتگو میں بھی، اپنی ٹاک میں، کیونکہ ہی از این اتھارٹی آن دس سبجیکٹ. دس از ہز لائف. لیکن ایون مور امپورٹینٹ، جس طرح کہ تقریباً ہر گیسٹ اسپیکر کے ساتھ ہمارا ہوتا ہے، کہ اٹ از دا کوشچن آنسر سیشن، جو انٹر ایکٹیو سیشن ہم کرتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب، پالیسی میری یہاں پر یہ ہماری کہ میری طرف سے، ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. ہمارے پاس گیسٹ اسپیکر تھرو آؤٹ دا ایئر آتے ہیں، اینڈ the boys, the student staff are welcome. They can ask any question. اور نہ ہی انہیں روکا جاتا ہے جب تک کہ وہ خود ہی مطلب ان کے وہ نہ ہو جائے، ختم نہ ہو، سوالات ختم نہ ہو جائیں.